बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि कफील की मंजूरी के बगैर हुरूब कैंसिल कराने की शराइत क्या हैं। वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि आजिर की मंजूरी के बगैर मखसूस शराइत के साथ हुरूब की रिपोर्ट मनसूख की जा सकती है। वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि आजिर की मंजूरी के बगैर मुकर्रर शराइत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनान का हुरूब मनसूख किया जा सकता है। सेक्रेटरी वजारत इफरादी कुव्वत बराए वर्कर्स अब्दुल मजीद अल रशूदी ने तवज्जो दिलाई है कि हुरूब की रिपोर्ट मनसूख उसी वक्त होगी जब मुकर्रर शराइत में से कोई एक पूरी हो रही हो। वजारत की जानिब से मुकर्रर शराइत के मुताबिक ऐसे इदारे जिनका अमली तौर पर वजूद ही न हो, इदारा रेड जोन यानी नतकात अल अहमर में हो और इंतजामिया ने अपने कुल मुलाजमीन में से 80% के मेहनताने बैंकों से अदा करने की पाबंदी न की हो। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने हुरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने से मुतालिक जो हिदायत जारी की हैं, इसके तहत मुलाजिम के पास नए इदारे में कफालत तब्दील करने की सहूलत मौजूद होना भी शामिल है। ऑनलाइन मुसद्दिका खत यानी रिलीज लेटर हो जिसमें आजिर ने कारकुन के नकल कफाला की ख्वाहिश जाहिर की हो और कारकुन पर आयद तमाम फीसें अदा करने का जिम्मा लिया हो। नए इदारे में गैर मुल्की कारकुन के नकल कफाला की कार्रवाई की तकमील के लिए ज़रूरी वो ज़वाबित और शराइत पूरी कर रहा हो जो 11 रबीउस्सानी 1440 हिजरी बामुताबिक 18 दिसंबर 2018 को जारी शुदा कानून मेहनत के लाए अमल की 15वीं दफ़ा की दूसरी शिक में मज़कूर हैं। बैंक सार्फिन को एप्लीकेशंस इस्तेमाल करने की हिदायत। साइबर सिक्योरिटी की सऊदी ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान यासिर अल असीमी ने खातेदारों से कहा है कि सार्फिन बैंक स्मार्टफोन एप्लीकेशंस इस्तेमाल करें जो हर तरह से महफूज हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए गैर मारूफ और अनजानी वेबसाइट के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए। गैर मारूफ वेबसाइट्स आमतौर पर महफूज नहीं होती। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि ऑनलाइन खरीदारी को महफूज बनाने के लिए ऐसी वेबसाइट्स पर जाएं जो मारूफ हों और उनके बारे में किसी किस्म का शक व शुबा न पाया जाता हो। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में बैंकिंग सेक्टर को महफूज बनाने के लिए सऊदी मरकजी बैंक की जानिब से वक्तन फवक्तन लोगों की आगाही के लिए मुहिम शुरू की जाती है जिसका मकसद ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त लोगों को फर्जी वेबसाइट से महफूज रखना है। मुमलिकत में काम करने वाले बैंकों की जानिब से स्मार्टफोन्स पर ऐप्स लॉन्च की गई हैं जिनकी सिक्योरिटी को भी महफूज बनाया गया है ताकि खातेदारों के बैंक अकाउंट्स हैकर्स से महफूज रहें। हजर अस्वद को बोसा देने और हतीम में नमाज पढ़ने की इजाज़त। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने हजर अस्वद को बोसा देने और हतीम में नमाज अदा करने को मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस्सुदैस की निगरानी में ये मनसूबा बनाया गया है। इंतज़ामिया ने कहा है कि खाना काबा के गिर्द हिफाजती बाढ़ हटाने के बाद अब ज़ायरीन को हजर अस्वद को बोसा देने और हतीम में नमाज अदा करने की इजाज़त है। इस अमल को मुनज़्ज़म करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए मंसूबा बनाया गया है जिस पर फौरी अमल होगा। इंतजामिया ने कहा है कि ज़ायरीन हरम को बेहतरीन खिदमात फराहम करना और इन्हें हर तरह की सहूलत पेश करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वाज़ेह है कि खाना काबा के एतराफ से हिफाजती रुकावटें हटा दी गई हैं। हरमैन शरीफैन जनरल प्रेसिडेंसी की वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अस्सुदैस ने ज़ायरीन को खुशखबरी देते हुए कहा है कि खाना काबा के एतराफ जो रुकावटें हिफाजती तदबीर के तौर पर कायम की गई थीं, ऐवान शाही ने उन्हें हटाने की मंजूरी दे दी है। ज़ायरीन को गैर रजिस्टर्ड उम्रा कंपनियों से गुरेज करने की हिदायत। सऊदी वजारत हज उम्रा ने बैरून मुमलिकत से आने वाले ज़ायरीन को मुतनब्बे किया है कि वो गैर रजिस्टर्ड उम्रा कंपनियों के साथ मामलात से गुरेज करें। कोई भी मामला किसी भी कंपनी के साथ उस वक्त तक न किया जाए जब तक ये यकीन न हो कि मुताल्लिका कंपनी सऊदी वजारत हज उम्रा के यहाँ रजिस्टर्ड है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत हज उम्रा के तर्जुमान ने ट्विटर पर बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन के नाम पैगाम में कहा है कि बगैर
غیر لائسنس ہولڈر کمپنیوں سے کسی قسم کا لین دین نہ کیا جائے۔ اپنے ملک کے لائسنس یافتہ ایجنٹ سے دریافت کر کے سعودی وزارت کی ویب سائٹ سے رجوع کریں۔ وزارت کے ترجمان ہشام سعید نے کہا ہے کہ بیرون مملکت سے مختلف ویزوں پر آنے والوں کو عمرے کا موقع دیا جائے گا۔ الاخباریہ چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ہشام سعید نے کہا ہے کہ حج موسم 1443 کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد گزشتہ ہفتے سے نیا عمرہ سیزن کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ ہشام سعید نے مزید کہا ہے کہ بیرون مملکت سے عمرہ یا کسی اور ویزے پر آنے والوں کو عمرہ پرمٹ کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بھی عمرہ پرمٹ دیے جا رہے ہیں۔ وزارت حج عمرہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خلیج تعاون کونسل میں شامل ممالک کے باشندے اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کے لیے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں مسجد نبوی میں روزہ شریف میں نماز کا پرمٹ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غیر تیل کمپنیوں میں سعودی ملازمتوں میں تیز ترین اضافہ۔ امریکی تجارتی کارپوریشن S&P گلوبل نے پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس کی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ جولائی میں کاروباری حالات میں بہتری کے باعث سعودی عرب میں غیر تیل شعبوں میں سعودی ملازمتوں کی تعداد میں زبردست اضافہ دیکھا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں تیل کے علاوہ دیگر کاروباری مصروفیات میں اشیاء کی فروخت، نئے منصوبوں اور بہتر مارکیٹنگ کی وجہ سے سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کاروباری حالات میں بہتری کے نتیجے میں ٹیلنٹ کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ستمبر 2019 کے بعد حالات میں سب سے زیادہ بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ S&P گلوبل مارکیٹ انٹیلیجنس کے ماہر اقتصادیات ڈیوڈ اوون کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کا پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس جولائی میں مستحکم رہا ہے۔ ماہر اقتصادیات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں نئے کاروبار میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے، جس سے برآمدی اشیاء کی فروخت کو مضبوط کرنے میں مدد ملی ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سپلائرز نے بڑھتی ہوئی مانگ کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ اس طرح کے دکاندار اپنی ڈیلیوری کے اوقات کو کم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ سپلائر کی کارکردگی میں مجموعی بہتری تقریباً 4 برسوں میں دوسری تیز ترین سطح پر دیکھی گئی ہے۔ قیمتوں کی سطح کے حوالے سے مملکت کو جولائی میں قدرے کم افراط زر کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی اگست 2020 کے بعد قیمتوں میں یہ دوسرا تیز ترین اضافہ ہے۔ تازہ ترین سروے کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنیوں کو اپنی لاگت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کا سبب تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت قرار دیا گیا ہے۔ کمپنیوں کے بڑھتے ہوئے اخراجات کارکنوں اور صارفین دونوں تک پہنچ گئے ہیں۔ S&P رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فروری 2018 کے بعد سے عملے کی تنخواہوں میں سب سے تیز رفتاری سے اضافہ ہوا ہے اور اوسط قیمتوں میں مزید ٹھوس اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ جدہ میں عمرہ زائرین کے پہلے قافلے کی آمد۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بدھ کو عمرہ زائرین کا پہلا قافلہ پہنچ گیا ہے۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے عمرہ زائرین کا مثالی استقبال کیا گیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ایئرپورٹ پر محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جن کے تحت عمرہ زائرین کو کافی سہولت اور امیگریشن کارروائی ریکارڈ وقت میں مکمل ہوئی ہے۔ محکمے نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ عمرہ زائرین کو مملکت آمد پر جملہ سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ آلات اور تربیت یافتہ تجربہ کار اہلکار امیگریشن کی کارروائی تیزی سے نمٹانے کے لیے متعین کر دیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ رواں ہفتے کے آغاز میں بھی مدینہ منورہ کے شہزادہ محمد بن عبدالعزیز ایئرپورٹ پر عمرہ زائرین پہنچے تھے۔ خیال رہے کہ اس سال حکومت کی جانب سے بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کی رجسٹریشن کا آغاز ذی الحجہ کی 15 تاریخ سے کیا گیا تھا، جبکہ بیرون مملکت سے عمرہ زائرین کی آمد 1 محرم سے شروع کی گئی تھی۔ منشیات رکھنے کے الزام میں عورت سمیت متعدد افراد گرفتار۔ محکمہ انسداد منشیات کے ترجمان محمد النجیدی نے کہا ہے کہ محکمے کے اہلکاروں نے ریاض شہر میں 7 لاکھ سے زیادہ نشاور گولیاں ضبط کر لی ہیں اور گولیاں ذخیرہ کرنے والے ایک مقیم غیر ملکی اور وزٹ ویزا ہولڈر عورت کو حراست میں لے لیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق النجیدی نے بتایا کہ نشاور گولیاں رکھنے والوں کا تعلق شام سے ہے۔ ان کی بابت رپورٹ ملی تھی، دونوں پر نظر رکھی گئی تھی۔ النجیدی نے بتایا کہ مقیم غیر ملکی اور وزٹ ویزا ہولڈر خاتون کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ ریجن کی الکوز تحصیل میں روڈ سیکیورٹی اسپیشل فورس نے ایک یمنی شہری کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے قبضے سے 12 کلو گرام چرس برآمد ہوئی ہے، جسے وہ اپنے گاڑی کے خفیہ خانوں میں نہایت فنکارانہ طریقے سے چھپائے ہوئے تھا۔ اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔
امریکہ نے پیٹریاٹ میزائل کی سعودی عرب کو فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے پیٹریاٹ میزائل اور اس سے متعلقہ آلات کی سعودی عرب کو فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق منگل کو امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے بتایا کہ محکمہ خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ $3 ارب مالیت کے معاہدے کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پیٹریاٹ میزائل اور دیگر متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ پینٹاگون کے مطابق متحدہ عرب امارات کو دفاعی سامان فراہم کرنے کے $2.25 ارب کے معاہدے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں امریکی دفاعی نظام تھاڈ میزائل اور تھاڈ ٹرمینل فائر کنٹرول اور کمیونیکیشن اسٹیشن شامل ہیں۔ یہ تھی اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔